إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج ہم جتنی خوشیاں منائیں اور جتنا فرح و سرور کے ماحول میں جائیں اتنا کم ہے، اس لیے کہ آج کا یہ مبارک دن ہمارے لیے عید ہے، تہوار کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور یہ ان دو دنوں میں سے ہیں جو سال میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف عطا فرمائے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ رب العزت نے ہر قسم کے پریشانیوں کے باوجود، ہر قسم کے مصائب اور مشکلات کے باوجود، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ اس خوشی کے دن کو نصیب فرمایا۔ اس موقع پر ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو نہ بھولیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العزت سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ میرے بھائیوں، یہ عید کا تو دن ہے، خوشی کا تو دن ہے، مگر یاد رکھو اللہ کے بندو کہ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو اپنایا ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے اطاعت کا راستہ اپنایا ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے محرمات اور اللہ رب العزت کے منع کی ہوئی چیزوں سے اور کاموں سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، عید اس کی نہیں ہے جو نئے جوڑے پہن لے، عید تو اس کی ہے جو اللہ رب العزت کے عذاب سے، اللہ رب العزت کے پکڑ سے، اللہ رب العزت کے جو ہے گرفت سے ڈرے اور خوف کھائے اور اس سے جو ہے کہ عبرت حاصل کرے۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ کے بندو، ہم ان لوگوں سے بنیں، ان لوگوں میں سے بنیں جو اللہ رب العزت کا خوف کھاتے ہیں، اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت اور جنت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے بندو، یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین کا نام ہے دین اسلام، اور یہ واحد دین ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے بھی فتنے آئیں اور جیسے بھی حالات آئیں، اللہ رب العزت کے دین کا پیغام بلند کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وہی دین ہے، ہم ڈنکے کے چوٹ پر کہتے ہیں کہ کوئی کسی بھی دین کو اختیار کرے، کوئی کسی بھی مذہب کو اختیار کرے، اسلام اس پر زبردستی نہیں کرتا ہے، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے،
جو چاہے بتوں کے سامنے جھکے، جو چاہے سورج کے سامنے جھکے، جو چاہے چاند کے سامنے جھکے، جو چاہے اپنے جیسے انسانوں کو معبود بنا لے، اور جو چاہے سمندروں کو اور پہاڑوں کو اور جنوں شیاطین کو جو ہے عبادت کرے۔ لیکن یاد رکھو، اگر کوئی دین ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، کوئی دین ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ اور یہی وہ دین ہے میرے بھائیوں، جو وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ لہذا جو دین اسلام پر چلتا ہے وہی جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کسی اور دین کو قبول کرتا ہے، اسلام کے علاوہ قبول کرتا ہے، اللہ ہرگز اس سے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے جس دین کو نازل کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لہذا میرے بھائیوں، اس دین سے عزت محسوس کرو، اس دین سے جو ہے کیا نام ہے فخر محسوس کرو، اور اس دین سے اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑا سمجھو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دین اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم یہ وہ لوگ ہیں ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، ہمیں اللہ نے درجہ دیا ہے، ہمیں اللہ نے مقام دیا ہے، ہمیں اللہ نے سارے لوگوں سے فضیلت دی ہے۔ کس کے ذریعہ؟ اسلام کے ذریعہ۔ یہ اسلام ہماری عزت کا ذریعہ ہے، یہ اسلام ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسلام صرف اور صرف نعرے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف اور صرف لیبل کا نام نہیں ہے، اسلام صرف اور صرف دعویٰ کا نام نہیں ہے، اسلام صرف اور صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ اسلام یہ عملی دین ہے میرے بھائیوں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم آج اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں۔ اب جو رسول بھیجے گا اس کی تعلیمات کو مانیں گے، جو کتاب بھیجے گا اس کی تعلیمات کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، معمورات ہیں، جن میں سب سے نمبر پر توحید ہے، پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر نماز ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے، اور روزہ ہے، اور حج ہے، اور اس کے علاوہ سارے معمورات اور فرائض اور واجبات میرے بھائیوں ان کی پابندی کرے۔ ان کی پابندی نہ کرنا یہ اللہ رب العزت کی سرکشی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم رکیں اور ہم بچیں اور ہم رک جائیں، اسی کا نام ہے اسلام میرے بھائیوں۔ الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ۔ کسی علماء نے تعارف کیا ہے اسلام کا، اسلام کہتے ہیں اللہ کے سپرد کر دینے کا اپنے آپ کو، اور مکمل مطیع و فرمانبردار بن جانا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ باتوں کو مانیں اور کچھ باتوں کو نہ مانیں۔ میرے بھائیوں، انہی اہم باتوں میں سے ایک بہت اہم بات ہے جو اس اجتماع میں، اس جو ہے مجمع میں اور اس موقع پر ضرور یاد دہانی کرائی جانی چاہیے، اخوت اور بھائی چارگی ہے میرے بھائیوں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ بھولو، اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے محلے کو، اپنے گاؤں کو، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ بھولو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمان تو ایک جسم کی طرح سے ہے۔ اب بتائیے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کو نہیں بھولنا ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائی کو کے ساتھ ہمدردی رکھنی ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے مواخات اور بھائی چارگی رکھنی ہے۔ کتنے ناسمجھ ہیں ہمارے وہ بھائی، کتنے بد نصیب ہیں ہمارے وہ بھائی، اور کتنے ناقص اندیش ہیں ہمارے وہ بھائی جو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا اس مجمع میں، کیا اس مجلس میں ہمارے کچھ ایسے مسلمان بھائی نہیں ہیں جو اپنے پڑوسی سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، جو اپنے رشتہ دار سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ اس پر مزید یہ کہ ان سے حسد رکھتے ہیں، ان سے جلن رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے کینہ کپٹ دشمنی نفرت عداوت رکھتے ہیں؟ اللہ کے بندو،
کب آئے گا، کب وقت آئے گا اور کب حالت آئے گی جب ہم اپنے ان گناہوں سے توبہ کریں گے، ہم ان کاموں کو چھوڑیں گے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ موقع نہیں آیا؟ اس سے بہتر کون موقع ہو سکتا ہے؟ اس سے خطرناک کون سی حالت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کے لیے جھک جائے اور اللہ نے جو حق نازل کیا ہے اس حق پر عمل کریں۔ ہم سنتے رہتے ہیں حدیثوں کو، مگر شیطان ملعون، شیطان مردود جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ ہمارے بیچ میں، ہمارے ذہن میں، دماغ میں وسوسے ڈال کر ہمیں حدیثوں کی مخالفت زندگی بھر کرواتا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں سنی ہے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے اس حدیث میں مزید، ومن حجر اخاه فوق 3 فمات دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے گا اور اس حال میں مر جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے۔ میرے بھائیوں دلوں کو نرم کرو، میرے بھائیوں رو اور گڑگڑاؤ، میرے بھائیوں تواضع پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، عفو و درگزر کا مادہ پیدا کرو، اور صبر اور تحمل اور برداشت کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ اور جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن سے ہمارا قطع تعلق ہے، اللہ کے بندو ان سے جو ہے کیا نام ہے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور ہماری ہمدردی ہونی چاہیے، اور ہمارا احسان ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ اس دن میں جتنا زیادہ اللہ رب العزت کی توحید پر ہم قائم رہیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم جمے رہیں گے، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے اعمال میں، میرے بھائیوں وہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے تھے وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ بدعتوں سے بچو، شرعی مخالفتوں سے بچو، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچو۔ میرے نوجوان دوستو، عید کا مطلب یہ نہیں ہے، عید کا مطلب یہ نہیں ہے، تہوار کا مطلب یہ نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرو، آپ تصویر کشی کرو، آپ گانے سنو، آپ ناچ گانے کی مجلسوں میں شرکت کرو، آپ شراب نوشی اور منشیات میں ڈوبے رہو۔ یہ عید کا مطلب نہیں ہے۔ عید کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، آج کے اس عید کے دن میں خاص طور سے ہمیں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم جب عید کی نماز سے جائیں کوشش کریں اللہ کے بندو کہ جس راستے سے آئے ہیں اس راستے سے نہ جا کر کے دوسرے راستے سے جائیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ممکن ہو سکتا ہے، اگر ممکن ہے تو میرے بھائیوں ہم جب جائیں عید الاضحیٰ سے تو سب سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کریں۔ اگر آج آپ کو ذبح کرنا ہے اور سب سے پہلے اسی کے گوشت کو کھائیں۔ اور اللہ کے بندو یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ خوشی کا دن ہے، یہ تہوار کا دن ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملو تو تقبل اللہ منا ومنکم کہہ کر کے ان کو مبارکبادی دو، ان کو جو ہے تہنیت دو اور ان کا استقبال کرو۔ اور اس سے بڑی کوئی مبارکبادی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی ہمیں ان بدعتوں سے بچنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہمیں ڈرایا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن، عید الفطر کے دن میرے بھائیوں خصوصی طور سے قبرستان جانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں عید الاضحیٰ کے دن، عید الفطر کے دن جن بھائیوں کا سے پہلے انتقال ہو گیا ہے ان کی پہلی برسی منانا۔ اللہ کے بندو ہم دعائیں کرتے ہیں سارے مرنے والوں کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، اللہ انہیں کروٹ نصیب فرمائے۔ جتنا آپ بدعت سے دور رہو گے، جتنا آپ سنت پر قائم رہو گے، آپ کے گھر والے کو جس کا انتقال ہو گیا ہے ان کی روح کو سکون پہنچے گا، ان کی قبر میں روشنی ہوگی۔ لہذا میرے بھائیوں پہلی عید منانا اور عید کے دن ان کے یہاں انتقال ہوا ہے خصوصیت کے جانا، یہ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے۔ اللہ کے بندو بہت بڑی عبادت جو آج کے دن ہمیں انجام دینی ہے وہ ایک قربانی ہے۔ اور جانتے ہو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم النحر کے دن سب سے افضل عمل یہ اللہ کے راستے میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور کا خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ہم میں سے بہت سارے احباب ہیں میرے بھائیوں جو جانور لائے ہوئے ہیں، قربانی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے
بھائیو جاؤ اور اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کی تکبیر بیان کر کے جانور کو ذبح کرو، قربانی کرو، مگر یاد رکھو جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، ہمیں احسان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے ساتھ احسان کو فرض کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم جانور کو ذبح کرو تو اس میں بھی احسان ہونا چاہیے، چھری تیز کر لیا کرو، جس کو اچھی طریقے سے ذبح کرنا آتا ہو وہ ذبح کیا کرے۔ جانور کو تڑپانا، جانور کو تکلیف دینا، یہ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ان کو اپنے جو ہے کیا نام ہے ہنسی اور خوشی اور کیا نام ہے اپنے کھیل کا ذریعہ بنانا، یہ ہمارے لیے درست نہیں میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھو بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں جس پر ہم اور آپ متوجہ کم ہوتے ہیں، صفائی۔ صفائی الطہارۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ صفائی ہمارے بدن میں ہے، صفائی ہمارے کپڑے میں ہے، صفائی ہمارے گھر میں ہے، اور صفائی ہماری قربانی میں ہے۔ ہم جس جانور کو قربان کریں ہم یہ نہ سوچیں میرے بھائیوں پنچایت کی گاڑی آئے گی تو وہ صفائی کرے گی، ذمہ داری ہماری ہے اللہ کے بندو۔ اللہ کے بندو اس کے کھالوں کو، اس کے ہڈیوں کو، اس کے فضلات کو، اس کے ساری چیزوں کو جہاں اس کا مناسب جگہ جہاں ہے وہاں پر اس کو پہنچاؤ اور اس کو دفن کرو اور اس کو جو ہے اس طریقے سے رکھو۔ میرے بھائیوں راستوں میں پھینکنا اور کسی کو تکلیف پہنچانا یاد رکھو، اور یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں، گرچہ وہ کافر ہو، گرچہ وہ مشرک ہو، حتیٰ کہ جانور کا دل دکھانا بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں قربانی کرو، اللہ کا تقرب حاصل کرو، مگر کسی طریقے سے میرے بھائیوں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ کے بندو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد یاد رکھو اس سے پہلے ہمیں خصوصی طور سے توجہ دینی ہے، اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو خون نہیں پہنچتا، اللہ کا اخلاص جو تمہارے دل میں ہے وہی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ قربانی کرو اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرو، اور جانور ذبح کرنے کے بعد میرے بھائیو اللہ کے بندو جو ہے اس کے گوشت کو کھاؤ اور کھلاؤ۔ اور آج کا یہ دن ہے غریبوں کو یاد رکھنے کا، غریبوں کو یاد رکھنے کا میرے بھائیوں۔ اور آج کے ماحول میں تو کتنے ایسے غریب ہیں جو اپنے گھروں میں تڑپ رہے ہیں میرے بھائیوں، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے بندو ان کے قریبی لوگ، ان کے رشتہ دار ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کا خیال رکھو، انہیں پیسے سے، انہیں گوشت سے، انہیں دوسری چیزوں سے ان کی مدد کرو۔ واللہ جس دل میں غریب کے لیے ہمدردی نہ ہو، جس دل میں غریب کے لیے تڑپ نہ ہو، واللہ کہتا ہوں دل نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ دل پتھر ہے اللہ کے بندو، اس میں ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمدردی رکھو غریبوں کے لیے اللہ کے بندو، اور جو ہے کیا نام ہے غریبوں کو گوشت پہنچاؤ اور رشتہ داروں کو پہنچاؤ، پڑوسیوں کو پہنچاؤ۔ اللہ کے بندو ہم میں سے بہت سارے بھائیوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، بہت سارے بھائی جانور لائے ہوئے ہیں، بہت سارے بھائی شاید آج کل میں خریدیں گے، لیکن اللہ کے ہمارے بہت سے ایسے بندے ہیں جو جانور نہیں خرید پائے ہیں، اور اپنی حیثیت کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے بندوں قربانی کا ارادہ نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اگر آپ کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین ایسا ہے جو کسی کو محروم نہیں کرتا۔ ہمارا رب ایسا ہے جس کی رحمت کشادہ ہے، پوری دنیا کو اس کی رحمت بٹ رہی ہے، آپ کو بھی اس کی رحمت ملے گی۔ اگر آپ نے قربانی نہیں کرنا ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں جاؤ یہاں سے، اپنے ناخن، اپنے بال تراش لو، کاٹ لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ یہ تمہاری مکمل قربانی ہو جائے گی، تمہاری مکمل قربانی ہو جائے گی یہ اگر تم ناخن تراش لو اور بال کاٹ لو۔ لہذا آج کے دن جو بھائی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، اگر ناخن تراشیں، بال کاٹیں تو ان کو مکمل قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور میرے بھائیو آخری بات جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ قربانی کی روح کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے۔ قربانی کی روح یہ ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو، قیمتی سے قیمتی چیز کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی تاریخ بہت لمبی ہے، بس اشارہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کیا تھا، ان کو ذبح کیا تھا، اگرچہ اللہ نے بچا لیا اللہ کے حکم سے۔ اسی کی یاد دہانی ہے کہ سب سے قیمتی چیز جو ہو سکتی ہے وہ بیٹا ہو سکتا ہے، وہ اولاد ہو سکتی ہے۔ جب ابراہیم نے اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ تو دوسری چیزیں قربان کر سکتے ہو۔ ہم وقت کو قربان کر رہے ہیں نمازوں کے لیے،
کیا ہم اپنی خواہشات کو قربان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے؟ اس روح کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو سنت کے مطابق عید کرنے اور خوشی منانے اور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کا دن ہے، یہ دعا کا دن ہے، اور دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کے جو ہے بارگاہ میں ہم ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور رب العزت سے روتے اور گڑگڑاتے ہیں۔ آج کے اس ماحول میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہمارے مردوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے مردوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے کتنے بزرگ، ہمارے کتنی مائیں، کتنی بہنیں اس کورونا وبا کے نظر ہو گئے اور اس ماحول میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اے اللہ رب العزت سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، سب کی غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ تو غفور ہے، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ گرچہ ہم خطا کار ہیں، ہمارے بھائیوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، رب العالمین تو پر رحم فرما، رحمت کی بارش کر دے، مغفرت کی بارش کر دے۔ اے اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں یہ بارش پانی کی شکل میں دیا ہے، اس سے زیادہ تو ان کو رحمت اور مغفرت کی شکل میں بارش دے دے مولا، ان کو معاف کر دے، ان کی غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کتنے ایسے بھائی تھے جو پچھلی عید میں ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ تھے، ہمیں مبارکبادی دی تھی، ہم سے ملتے تھے، ہماری خوشیوں میں شریک تھے، ابھی ہم نے ان کو دفن کیا ہے، عید کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ رب العزت ان کو اور مسلمانوں کے سارے مردوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تیرے ہی محتاج ہیں، تیرے کرم کے فقیر ہیں، اے اللہ ان پر اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ اے اللہ ہمارے صیام، ہماری نماز، ہماری توحید، ہماری اتباع سنت، ان ساروں کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ ان پر مغفرت کی بارش کر دے، ان کو معاف کر دے۔ رب اغفر لهم، اللہم اغفر لهم، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ اس وقت دنیا میں بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے ملکوں میں، بہت سارے شہروں میں ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے جو بیان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا ساری امتیں، ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے بھوگوں کی طرح، آج پوری دنیا میں ہم پر ٹوٹ پڑی ہے۔ رب العزت لا حول لنا ولا قوت الا بک، ہمارے لیے کوئی سہارا نہیں، ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں، ہمارے لیے کوئی ذریعہ نہیں، ہمارے لیے کوئی سبب نہیں، ہمارے لیے کوئی ملجا اور ماوا نہیں سوائے تیرے۔ رب العزت ہماری دعاؤں کو سن لے، مصیبتوں کو ختم کر دے، پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، ظالموں کو ظلم سے بچا لے۔ اے اللہ تو ظالموں کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو ظالموں کے لیے کافی ہو جا۔ اللہم اکفنیہم بما شئت یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بھوکے ہیں، پریشان حال ہیں، معیشت نے کمر توڑ کے رکھی ہے، رب العزت تو رزاق ذو القوت المتین ہے، انہیں وسعت اور فراوانی عطا فرما دے، انہیں خوشحالی عطا فرما دے، ان کی تکلیف کو دور کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو مقروض ہیں، اس مجمع میں کتنے ایسے بھائی ہوں گے جو ہزاروں لاکھوں مقروض ہیں، رب العزت یہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے۔ اے اللہ ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اللہم فرج ہم المہمومین، اللہم فرج ہم المہمومین، اللہم فرج ہم المہمومین، وقض الدین عن المدینین، وقض الدین عن المدینین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے والدین جن کے ذریعے سے بھی دنیا میں وجود میں آئے ہیں، جنہوں نے ہمیں پالا اور پوسا ہے، جنہوں نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، اے اللہ اگر وہ مر گئے ہیں تو ان پہ قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ نصیب فرما، اور جن کے والدین باحیات ہیں انہیں استقامت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے سایہ عاطفت کو تو لمبا کر دے، ان کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ ہم سے اگر والدین کے تعلق سے کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ معاف کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ اللہم انی اسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ، اے اللہ تیرے پیارے ناموں سے، اے اللہ تیرے بلند صفات سے، ان کے ذریعے سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ پوری انسانیت، خاص طور سے ہمارے مسلمان بھائی جو تقریباً 1.5-2 سالوں سے اس وبا کا شکار ہے، اس وبا میں پھنسے ہوئے ہیں، رب العزت تو نے ہی اس وبا کو بھیجا ہے، تو ہی اس کو اٹھا سکتا ہے، کوئی ذات نہیں ہے جو اس کو اٹھا لے، اے اللہ تو کرم کر، اس بیماری کو ختم کر دے، ساری مہلک بیماریوں کو ختم کر دے، اللہم ارفع عنا ھذا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا ھذا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا ھذا البلاء والوباء، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین فی الہند وفی کل مکان، اے اللہ اس ملک میں اور ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہم علیک بعدائک وعداء الدین، اے اللہ تیرے دشمنوں کے لیے تو کافی ہو جا، اللہم لعنہم لعنا کبیرا فلا تجعل لہم سلطانا ولا نصیرا، اے اللہ یہ جماعت اور یہ پارٹی جو اس ملک میں فساد مچائے ہوئے ہے، اے رب العالمین، اے رب العالمین، انہم لا یعجزونک بشیء فی الارض ولا فی السماء، اے اللہ کتنی عزتوں کو انہوں نے لوٹا ہے، کتنے مال کو ہے، کتنے شہروں کو انہوں نے برباد کیا ہے، کتنے بچوں کو انہوں نے ہلاک کیا ہے، اے رب العزت ان کے ظلم سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ان کے ظلم کا خاتمہ کر دے، اے اللہ ہمارے عمل کی وجہ سے ایسے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما، اے اللہ عادل انصاف پسند لوگوں کو یہ کرسیاں عطا فرما، اللہم ولی علینا خیارنا، اللہم ولی علینا خیارنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو نے جو بارش نازل فرمائی ہے اس کو رحمت کی بارش بنا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے قوت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہر طوفان سے، ہر سخت بارش سے، ہر پریشانی سے اور ہر جو ہے مصیبت سے ہماری حفاظت فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.